بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آمد کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ آپ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کی طرف گئی۔ میری گود میں بھی ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا۔ اس سفر میں میرے پاس جو سواری تھی وہ انتہائی کمزور تھی۔ ہمارے قبیلے سے ایک پورا قافلہ نکلا تھا، عورتوں کا، جو مکہ سے بچے لینے جا رہی تھیں دودھ پلانے کے لیے، تاکہ کوئی انعام ملے اور گھر کے خرچے چل سکیں۔ ان عورتوں نے مجھ سے کہا، حلیمہ ہم تیرے ساتھ چلے، نہ تو ہم پہنچ سکیں گے نہ تم، کیونکہ تمہاری سواری بہت کمزور ہے جو ٹھیک سے چل نہیں پا رہی۔ یعنی میرے ساتھ والے مجھ سے تنگ آ چکے تھے۔ خیر، بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ آپ فرماتی ہیں، عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے امیروں کبیروں کے بچے بھی مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ عورتوں نے کہا، حلیمہ اب تو کوئی بچہ باقی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بچہ ہے، لیکن وہاں سے کوئی انعام کی امید نہیں، کیونکہ امیروں کے بچے تو ان سب نے لے لیے تھے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر پر، آپ کی قسمت پر۔ کافی تلاش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں ایک گھر میں داخل ہوئی جو گھر حضرت عبد المطلب کا تھا۔ میں اندر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پشت کے بل آرام فرما رہا ہے۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کروں، مگر میں تو آپ کے حسن و جمال میں ہی کھو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور آپ نے اپنی ننھی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے میری طرف نظر کی، آپ کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے محبت میں آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا، حضور کو اٹھایا۔ باہر آتی ہیں، سوچا کیوں نہ نبی پاک کو کعبہ میں لے جاؤں اور حجر اسود کی زیارت کراؤں۔ فرماتی ہیں، میں کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جس بت کے سامنے جاتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تعظیم کرتے ہوئے جھک جاتا۔ میں حیران رہ گئی، اور پھر اس سے آگے جو معاملہ ہوا وہ دیکھ کر میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھ گئی۔ فرماتی ہیں، حجر اسود نیچے تھا، میں نے حضور کو اوپر اٹھائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضور کو جھکا دوں تاکہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں، لیکن یہ اللہ کریم کو کیسے پسند ہو سکتا تھا کہ اس کا محبوب ایک پتھر کے سامنے جھکے۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اس سے پہلے کہ میرا محبوب حجر اسود کے سامنے جھکے۔ جاؤ اور حجر اسود کو میرا حکم دے دو کہ کھڑا ہو کر میرے محبوب کا استقبال کرے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ حجر اسود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کبھی وہ آقا کے لبوں کو بوسہ دیتا، کبھی آقا کے رخسار کو بوسہ دیتا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔